7 دسمبر 1941 وہ دن جب تاریخ نے ہمیشہ کے لیے کروٹ لی۔ امریکی نیوی بیس پر ایک ایسا طوفان آنے والا تھا جس کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ بیٹل شپ پر تعینات ایک نوجوان افریقی نژاد امریکی ڈورس ملر حسب معمول صبح سویرے نیوی آفیسرز کو ناشتہ پیش کرتا ہے اور پھر لانڈری کلیکشن کی ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے، مگر ٹھیک 7:57 پر ایک خوفناک سائرن بج اٹھتا ہے، وہ آواز جو کسی بھی فوجی کے لیے ڈراؤنا خواب بن سکتی ہے۔ ڈورس باہر آتا ہے اور اس کے قدم جیسے زمین میں دس جاتے ہیں۔ پورا آسمان جاپانی بمبار طیاروں سے بھرا ہوا تھا۔ لمحوں میں پوری نیول بیس پر قیامت برپا ہو گئی۔ جاپانی طیارے امریکی جہازوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ حملہ تھا امریکہ کے مشہور پرل ہاربر بیس پر، اور آج ہم کھولیں گے وہ راز کہ جاپان نے آخر امریکہ پر حملہ کرنے کی جرت کیوں کی۔ ڈورس ملر نامی ایک عام باورچی کو امریکہ کا بڑا فوجی اعزاز کیوں ملا، اور وہ کون سی وجہ تھی جس نے امریکہ کو جاپان پر ایٹمی حملے کرنے پر مجبور کیا۔ یہ کہانی ہمیں واپس لے جاتی ہے 1941 میں، جب دوسری عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی اور امریکہ چین کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے پر تیار تھا۔ جی ہاں، وہی چین جس کے خلاف آج کا امریکہ کھلے عام مخالفت کرتا ہے۔ اس وقت جنگ کو شروع ہوئے 3 برس گزر چکے تھے۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس اور نیدرلینڈز۔ امریکہ نے جان بوجھ کر خود کو اس جنگ سے الگ رکھا ہوا تھا، کیونکہ پہلی عالمی جنگ کے نقصانات ابھی تک اس کے زخم تازہ کیے بیٹھے تھے۔ لیکن ایک ملک ایسا تھا جو بار بار امریکہ کے راستے میں آ رہا تھا: جاپان۔ اپنے وسائل کی کمی پوری کرنے کے لیے جاپان نے خطے کے ممالک پر قبضے شروع کر دیے تھے۔ کوریا، تائیوان اور چین کے کئی حصے اس کے کنٹرول میں آ چکے تھے، جبکہ اس کی نظریں اب فلپائن، ملیشیا اور انڈونیشیا پر جمی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برطانیہ کے زیر تسلط تھا، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی کالونی تھی اور فلپائن امریکہ کے قبضے میں۔ جاپان کے اس پلاؤ کے پیچھے ہٹلر کا ساتھ بھی تھا، اور ہٹلر امریکہ اور برطانیہ دونوں کا دشمن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو تیل کی سپلائی روک دی۔ جاپان اپنی ضروریات کا 80% تیل امریکہ سے ہی لیتا تھا۔ شرط یہ رکھی گئی کہ پہلے جاپان چین سے اپنی فوجیں نکالے، تب جا کے اسے تیل ملے گا۔ یہ فیصلہ جاپان کے لیے انتہائی کٹھن تھا۔ اگر وہ چین چھوڑ دیتا تو دنیا سمجھتی کہ جاپان نے امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن اگر تیل نہ ملا تو جاپان کی طاقت زمین میں بوس ہو جاتی۔ لہٰذا جاپان نے خفیہ طور پر انڈونیشیا پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے فلپائن پر قبضہ ہونا ضروری تھا، اور جاپان جانتا تھا کہ جیسے ہی وہ فلپائن پر چڑھائی کرے گا، جواب میں امریکہ اپنی پرل ہاربر بیس سے فوراً کارروائی کرے گا۔ اب جاپانی قیادت نے فیصلہ کیا کہ پہلے وار میں ہی امریکہ کے پرل ہاربر بیس کو مٹا دیا جائے۔ تاکہ فلپائن پر قبضہ آسان ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک زبردست فلیٹ تیار کیا گیا، جس میں 2 بیٹل شپ، 39 سب مرینز، 30 ڈسٹرائر اور 414 بمبار طیارے شامل تھے۔ یہ سب 6 ایئرکرافٹ کیریئرز کے ذریعے خاموشی سے پرل ہاربر بیس کی طرف روانہ ہوئے۔ امریکہ کے بیس پر اس وقت 8 بیٹل شپ، 59 اینٹی ایئرکرافٹ شپ اور 390 طیارے موجود تھے۔ اگر امریکیوں کو پہلے سے خبر ہو جاتی تو شاید حملہ ناکام بنا دیتے، مگر جاپانی کمانڈوز نے پوری رازداری رکھی اور کسی وائرلیس سگنل تک تبادلہ نہ کیا۔ ہدف سے صرف 370 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ کر جاپانی طیارے اڑان بھرتے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ لمحہ جس نے تاریخ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 7 دسمبر 1941 صبح 7:57 پر 350 طیارے پرل ہاربر پر 2 گروپوں میں حملہ کرتے ہیں۔ بے خبر امریکی فوجوں پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑتی۔ پہلا حملہ 45 منٹ تک جاری رہتا ہے، پھر دوسرا گروپ مزید تباہی مچاتا ہے۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ تک لگاتار بمباری میں جاپان 20 ویسل، 8 بیٹل شپ اور 300 سے زیادہ جہاز تباہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران بیٹل شپ پر وہی عام سا باورچی ڈورس ملر اپنی ڈیوٹی سے دوڑتا ہوا نکلتا ہے۔ ایک ٹارپیڈو جہاز سے ٹکرا چکا تھا، کیپٹن سمیت کئی افسر زخمی تھے۔ ڈورس نے نہ صرف زخمیوں کو محفوظ جگہ منتقل کیا، بلکہ اینٹی کرافٹ کون پر جا بیٹھا اور بغیر تربیت کے 6 جاپانی طیارے گرا دیے۔ اس ناقابل یقین کارنامے پر اسے بعد میں نیوی کراس نے نوازا گیا،
جو کہ امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ بیس کی بحالی میں 3 مہینے لگے۔ خوش قسمتی سے کئی جہاز اتلے پانی میں ڈوبے تھے جو دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیے گئے۔ چند ماہ بعد اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر بمباری کر کے اپنی واپسی کا اعلان کیا، لیکن یہ محض آغاز تھا۔ اگلے 4 سال دونوں ملکوں کے درمیان خوفناک جنگ جاری رہی۔ امریکہ کا پلڑا بھاری تھا، جاپان کمزور ہو چکا تھا لیکن ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھا۔ آخرکار امریکہ نے آخری وار کیا۔ 6 اگست 1945 کو ایک بوئنگ B-29 طیارہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم لٹل بوائے گراتا ہے۔ 43 سیکنڈ بعد دھماکہ ہوتا ہے، ہر سمت سفید روشنی چھا جاتی ہے، آگ کا گولا آسمان تک بلند ہوتا ہے اور درجہ حرارت 5000 ڈگری سیلسیس کو چھو لیتا ہے۔ ہیروشیما کا 80% حصہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ ابھی جاپان سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ 9 اگست کو دوسرا ایٹم بم فیٹ مین ناگاساکی پر گرایا گیا۔ 4670 کلو گرام وزنی یہ ہتھیار پورے شہر کو مٹا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ 2 ایٹمی حملے تھے جنہوں نے نہ صرف جاپان کو جھکا دیا بلکہ دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔